اگر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تو ہمارا قانون کورٹ میرج اس کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ غلط دے رہا ہے نا جی. اور اس کے پیچھے وہی آپ کی فقہ حنفی کار فرمایا نا. فقہ حنفی میں اگر کوئی کسی کی لڑکی بھگا کے لے جائے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن احادیث کے اندر سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی قریبی جو مرد رشتہ ہے، سب سے پہلے باپ ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، مرد رشتہ، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی نکاح بھی کرتا ہے نا تو اس لڑکی کا نکاح باطل ہو جائے گا. مرد کو اجازت ہے شادی کرنے کی، لڑکی نہیں ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی. اور یہ ٹیکنیکلی بات درست بھی ہے. عورتوں کو ایکسپوئر ہوتا ہی نہیں معاشرے کا، ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی معصوم شکل بنا کے جو یہ جھوٹے وعدے میرے ساتھ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کرے گا بعد. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن صحیح بخاری میں آئی ہے، بیوہ اور متعلقہ عورت ہے نا، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے نکاح، کیونکہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ لگ گئے، ہاں اسے معاشرے کا کافی ایکسپوئر ہو جاتا ہے. باقی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ آپ کے بزرگوں کی خدمات ہے نا جی، بزرگوں کا وکھرا جان ہے، بھگتے ہیں اس جان کو. اب آپ کیا ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حدیث شریف کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر خاتون نے کسی ایسی جگہ پہ نکاح کیا جو اس کا کفو نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کے اولیاء کا حق ہے کفو کے اندر نکاح کرنا، اگر ایسے خاندان میں وہ نکاح کرتی ہے جو کہ اس کے خاندان والے کے لیے باعث عار ہے، تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس نکاح سے منع کر سکتے ہیں. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو نکاح نافذ نہیں ہوگا. جبکہ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور فی زمانہ جو فتنہ بازی عام چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ، موبائل کی وجہ سے یا ٹیلی ویژن یا فلموں کی وجہ سے بچے وقت سے پہلے جوان ہو چکے ہیں، اور اتنی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح ٹیلی فون کے اوپر ہی جناب شادیاں کر لیتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر کالج کے کمرے میں، اسکول کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ میاں بیوی والے بول پڑھ لیتے ہیں. یعنی لوگوں نے ایک اس کو مذاق بنا لیا ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہی فتویٰ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کا قول ہے اس پہ فتویٰ دینا بہتر ہے، تاکہ یہ خواری نہ ہو، یہ آوارہ گردی نہ پیدا ہو زیادہ. تو چھوٹی سی بات ان کو اتنا معلوم ہوتی اور اس کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. خواتین کی گواہی میں نکاح کا حکم. اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو بغیر ولی کے اور گواہوں میں عورتیں ہوں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ دو سوال پوچھیں، ایک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اور ایک گواہوں کے بغیر نکاح. تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا مسئلہ تو اختلافی ہے. امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر منعقد ہی نہیں ہوتا. یہ نکاح خان بھی مجرم ہیں. گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا کیوں نکاح پڑھتے ہو آپ؟ یہ گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کا نکاح در حقیقت ان کے ماں باپ کا جنازہ ہے. یہ تم جنازہ پڑھ رہے ہو ان کا، ان کی عزت کا اور ان کی آبرو کا جنازہ پڑھ رہے ہو. اتنے مفتی اندھے ہو گئے ہیں کہ دو پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ والدین کی عزت سے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. And he repeated that twice and he made it very clear, crystal clear. If a woman gives herself in marriage without the consent of her guardian, her marriage contract is in vain, is invalid, is invalid. کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح میں ولی کی موجودگی یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیں.
نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیں۔ جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا، اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ لڑکی والد کی رضامندی ضروری ہے۔ باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ ہمارے جو لڑکی کو بگا کے لے جاتے ہیں اور کہیں بھی جا کے نکاح کروا لیتے ہیں، وہ نکاح نہیں ہوتا۔